مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ ولیمہ کم از کم کتنے لوگوں کو کھلانے سے ہو جائے گا؟ الجواب بعون الوہاب۔ دیکھیے، اس سلسلے میں کوئی تعداد نہیں ہے، آپ کے پاس جتنی طاقت ہے وہ حساب سے آپ لوگوں کو کھلائیں۔ کم لوگوں کو بھی کھلا سکتے، زیادہ لوگوں کو بھی کھلا سکتے، لیکن ایسا نہیں کہ ہم قرض لے کر آ رہے ہیں، سود پر پیسے لا رہے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو کھلا رہے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ فلاں آدمی نے کیا کھلایا ہے، اتنے لوگوں کو کھلایا ہے، تعداد لوگوں کو بتانے کے لیے، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولیمہ کیا ہے، ایک ولیمے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ نے کیا کھلایا اور کتنے لوگوں کو کھلایا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ولیمہ کیا ہے، اور خیبر جو صحابہ کرام گئے تھے 7 ہجری میں، تو لگ بھگ 1600 کے قریب صحابہ کرام تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نکاح کیا، تو اس موقع پر آپ نے ولیمہ کیا ہے۔ تو ولیمہ جو کیا تو کتنے لوگ ہو سکتے ہیں، تو 1600 کے قریب لوگوں کے بارے میں آیا ہے۔ حدیث پر غور کیجئے، صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5159، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین خیبر والمدینہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر اور مدینہ کے درمیان 3 دن تک قیام کیا، اور اس کے بعد صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے جو آپ نے نکاح کیا تو خلوت کی، ان سے ملے، فدعوت المسلمین، تو میں نے مسلمانوں کو بلایا۔ تو مسلمان کتنی تعداد میں تھے وہاں پر؟ 1600 کے قریب تھے۔ الی ولیمت ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے پر۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ولیمے کے لیے لوگوں کو بلانا ہے، دعوت دینی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس ولیمے میں روٹی اور گوشت نہیں تھا۔ جی، تو اب دیکھیے ولیمے میں کیا ہے؟ روٹی اور گوشت، یعنی روٹی اور بوٹی، یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے ولیمہ بھائی اچھا، لیکن کیا تھا دسترخوان پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کے لیے لوگوں کو دعوت دی تھی؟ آپ نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا اور اس ولیمے پر کھجور، پنیر اور گھی رکھ دیا، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بھی میسر آ جائے، جو بھی آ جائے وہ ولیمہ کھلا دینا۔ اب 1600 کے قریب لوگ ہیں، تو کیا کریں گے؟ کیسا انتظام؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم اور آپ انتظام کریں، آسانی کے ساتھ وہ ہو جائے۔ اب آپ زیادہ لوگوں کو بلا لیے، اتنا ہو ہی نہیں، کم پڑ گیا تو صحیح نہیں نا۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ضروری نہیں کہ ہر ولیمے میں روٹی اور بوٹی ہی ہو، بریانی ہو، 10 آئٹم ہو، مٹھا ہو، کھٹا ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ولیمے میں کبھی کھجور، پنیر اور گھی بھی کھلا سکتے ہیں۔ اب کسی کو کھجور کھلائیے گا ولیمہ میں آج، تو شیخ صاحب آپ بتائیے لوگ کیا کہیں گے؟ ارے کیا کھلایا، وہ تو ہمارے گھر میں کھجور موجود تھا۔ ارے کیا پنیر کھلا دیا، گھی کھلا دیا، وہ تو ہمارے گھر میں تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آدمی کو جب بھی بلایا جائے اور جو چیز کھلایا جائے وہ کھا لے، شکوے شکایت نہ کرے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حالات کے اعتبار سے آئٹم ہم کھلا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ روٹی اور بوٹی ہمیشہ رہے، دوسرے بھی آئٹم کھلا سکتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔